بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام، ابھی جو آپ کے سامنے میں جس واقعے کو رکھنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ بہت ہی دل کے قریب اور بہت ہی کمال کا جو ہے وہ واقعہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حصہ آپ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو کیسے جو ہے وہ ان کا جانا ہوتا ہے اور کیسے نکلتے ہیں۔ ادھر جو ہے مشرکین اپنے مکر و فریب اور سازش میں مصروف ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گھر میں اپنے تشریف فرما ہیں، تو ان کے گھر کا جو ہے نا انہوں نے محاصرہ کر لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر جو ہے وہ انہوں نے پہرہ لگا دیا کہ جیسے ہی موقع ملے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ سوچ رکھا تھا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بچانے کا پورا بندوبست کر چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی قریش کے اس خطرناک ترین منصوبہ کی اطلاع دے دی تھی۔ آپ دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ سبحان اللہ، کیا سما ہوگا جب حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا ہوگا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اجازت دیتے ہوئے فرمایا ہوگا کہ ہاں ابو بکر تو بھی میرے ساتھ چلے گا، وہ کیا خوشی کے لمحات ہوں گے، اس وقت کیا سما ہوگا۔ اللہ اکبر، فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کی اجازت طلب کرنا اور حضور کا اجازت دے دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی سے رونے لگے کہ میرا یہ نصیب کہ میں ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول کا ہمراہی بنوں گا۔ اسی رات قریش کے 12 بڑے مجرموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ طے پایا کہ آدھی رات کے بعد آپ پر حملہ کیا جائے گا۔ قریش کے ان 12 مجرموں نے ننگی تلواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو پوری طرح گھیرا ہوا ہے۔ آدھی رات ہونے کو ہے اور وہ گھر کے باہر بیٹھے آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ کب آدھی رات ہو اور وہ گھر پر حملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بذریعہ وحی رہنمائی کر دی کہ آپ آج رات اپنے گھر پر نہ سوئیں، بلکہ آج ہی رات ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ ان کے بستر پر سو جائیں اور کافروں کی امانتیں ادا کر کے یثرب چلے آئیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے درمیان سے قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ آپ کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر تشریف فرما ہیں، اپنے گھر پر تشریف فرما ہیں، اور کافروں نے باہر گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وہی آپ کو آگاہ کیا اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ کافر جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے چکروں میں ہیں، نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اے میرے حبیب، آپ ایسا کرو، آج رات آپ ہجرت کر جاؤ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا۔ تو کمال کی جو ہے وہ بہادری ہے کہ ادھر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو بلاتے ہیں۔ حضرت علی گھر میں آئے
کسی کو پتہ نہیں، باہر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، باہر مجرموں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، باہر کافر کھڑے ہوئے ہیں، ظالم کھڑے ہوئے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حضور بلاتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو، علی آؤ اور میرے بستر پر سو، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آج رات ہجرت کر جاتا ہوں، تو تم آؤ اور میرے بستر پر آ کر سو جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام جاتا ہے، کافروں کو نہ پتہ چلا، حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں، کافروں کو نہیں پتہ چلا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ پہنچے، حضور نے فرمایا علی یہ بستر ہے، اس پر تم آج رات سو گے، اور یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں 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 بندے کی امانت ہے، اس کے اندر کافروں کی بھی امانتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علی آج رات تم میرے بستر پر سو گے، اور یہ امانتیں فلاں فلاں کافر کی، فلاں فلاں مسلمان کی، فلاں فلاں بندے کی ہیں، یہ کل تم ان کے سپرد کر کے مدینہ شریف آ جانا، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے کبھی کسی نے پوچھا علی یہ بتاؤ کبھی تجھے نیند سکون سے بھی آئی، کبھی تو بغیر کسی پریشانی کے بھی سویا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں وہ حضور کی ہجرت کی رات جب حضور نے فرمایا تھا علی تم اس بستر پر سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، کل تم امانت واپس کرو گے، فلاں فلاں کی امانتیں ہیں ان کو واپس کرو گے، پھر پیچھے ہمارے مدینے آ جاؤ گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا کہ تم امانتیں واپس کرو گے، کل صبح ہوگی تم ان کو امانتیں واپس کرو گے اور پیچھے مدینے بھی آؤ گے، تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں ساری عمر میری اس فکر میں اور اس پریشانی میں گزر گئی کہ کہیں میرے اوپر موت نہ آ جائے، میں اس پریشانی سے رات کو اگر سوتا تو بہت بے چینی سے سوتا، لیکن اس رات میں بہت آرام سے سویا، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کل صبح ہوگی تم اٹھو گے، فلاں فلاں کافر کو یہ امانتیں واپس کرنا، فلاں فلاں شخص کو یہ امانتیں واپس کرنا، اور پھر پیچھے ہمارے مدینے میں ہمارے پیچھے آ جانا۔ حضور نے اگر یہ فرمایا ہوتا کہ اگر زندگی رہی تو ہمارے پیچھے آ جانا تو میں ضرور پریشان ہوتا، یا اس رات بھی سوچتا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو، لیکن چونکہ حضور نے جو فرما دیا تھا کہ تم ہمارے پیچھے آؤ گے اور مدینے میں ہمارے پیچھے آ جانا، تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ تم آؤ گے تو مجھے موت نہیں آ سکتی، میں ضرور مدینے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے گھیرا ڈالے ہوئے کفار کے چہروں کی طرف پھینکی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جیسے کھیتوں کے اندر کسان جو ہے جب دانہ ڈالتا ہے، جب وہ جو ہے فصل بونے لگتا ہے تو اس کے اندر جب کھیتی کرنے لگتا ہے تو اس کے بیج کو ہاتھ میں لے کر جیسے وہ چھٹا مارتا ہے، تو اس طرح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کا چھٹا جو ہے ان کافروں کی طرف، ان ظالموں کی طرف مارا اور ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اور اس روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی اور اسے گھیرا ڈالے ہوئے کفار کے چہروں کی طرف پھینک دیا۔ حضور نے مٹی اٹھائی، ان کو نہ نظر آئے، حضور نے مٹی پھینکی، ان کو نظر نہ آئے، حضور ان کے پاس سے گزر گئے، کسی کو نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اس مٹی کے اثر سے وہ سب کافر وقتی طور پر اندھے ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بالکل سامنے سے گزر کر جا رہے تھے اور کسی کافر کو بھی حضور نظر نہ آئے۔ یہ ہے حضور کا معجزہ۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کے حکم سے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکل کر سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ صدیق اکبر پہلے سے آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے، چنانچہ دونوں سور نامی پہاڑی کا رخ کرتے ہیں۔ جبل ثور
مکہ مکرمہ سے کوئی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف واقع ہے۔ اوپر چڑھنے کے لیے خاصی محنت اور وقت درکار ہوتا ہے۔ زمین سے اس کی بلندی تقریباً 700 میٹر ہے۔ پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک تنگ سی غار ہے جس کا دہانہ مغرب کی طرف ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 5 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی چادر سے صاف کیا۔ غار کو ایک جانب چند سوراخ نظر آئے، کپڑا پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخوں کو بند کیا۔ پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا تو صدیق اکبر نے غار میں بیٹھ کر اسے اپنی ایڑی سے بند کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران کسی زہریلے جانور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ڈس لیا۔ محبت اور احترام کا یہ عالم کہ اللہ کے رسول کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جب ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے پاؤں میں ڈس لیا ہے۔ اللہ کے رسول اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا تو علم نہیں تھا کہ کوئی چیز مجھے تکلیف دے گی، مجھے ڈس لے گی اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کروں گا اور حضور اس کے لیے جو ہے وہ شفا کی یا دعا کریں گے یا میرے لیے دوا کریں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے قربانی دے دی تھی، حضور کے لیے انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی کہ مجھے کسی چیز نے تکلیف پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی، بس میرے نبی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔